लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर और आफियत होंगे। मैं आज आपके साथ एक डिफरेंट टॉपिक पे गुफ्तगू करने लगा हूँ। जैसा कि आपको इस वीडियो में विजुअल्स नज़र आ रहे होंगे, कुछ तस्वीरें नज़र आ रही होंगी। यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि मेरा मौज़ू गुफ्तगू क्या है। आज का मेरा मौज़ू गुफ्तगू है सैफ अरमान खान न्याज़ी साहब की सेहत। अगर आपको याद होगा कि जब मैंने अपडेट किया कि सैफ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उनके प्लेटलेट्स काउंट गिर गए हैं, दुआओं की दरख्वास्त की थी, तो डिफरेंट ग्रुप्स में बहुत सारे लोगों ने अपना शजरा नसब खोल के रख दिया था और उस वक़्त मैं रिएक्टिव भी हुआ था और फिर मैंने माज़रत भी की थी उस रिएक्शन पे और बताया था कि जिसके ऊपर गुज़र रही हो, उस दर्द को सिर्फ़ वही शख्स महसूस कर सकता है। वो वक़्त था, वो गुज़र गया। उस वक़्त हम खामोश रहे, मैंने किसी भी शख़्स के साथ कोई श बात शेयर नहीं की। लेकिन मैंने साहब भाई को एक बात कही थी कि इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ये लाखों लोगों की दुआएँ जो हैं वो आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी भी देगा, अल्लाह आपकी सेहत भी ठीक करेगा। इंशाअल्लाह आप सेहतमंद होंगे। जब आप सेहतमंद हो गए तो फिर ये चीज़ें मैं इनको पब्लिक ज़रूर करूँगा। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, जब वक़्त आएगा तो उस वक़्त बेशक आप शेयर कर देना। गुज़ारिश ये है, बातें करना बड़ा आसान होता है। अब मैं आज की जो मैं आपके साथ गुफ्तगू करने लगा हूँ, उसमें एक बहुत बड़ा लेसन है हम सबके लिए। वैसे तो शायद हो सकता है सारी गुफ्तगू ही लेसन हो, लेकिन उसके अंदर एक बहुत दिलचस्प चीज़ है। हम बचपन से सुनते आते हैं कि जी कर भला और हो भला। और कर भला और हो भला की जीती जागती एक एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल हमारे सामने आया। वो क्या आया? जिस वक़्त सैफ भाई को नैब कस्टडी से रिलीज़ किया गया और उनको अडयाला जेल शिफ्ट किया गया, उस वक़्त भी उनकी सेहत ठीक नहीं थी। उनको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। जब वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने हॉस्पिटल में उन्होंने डिस्कस किया डिफरेंट लोगों के साथ कि यहाँ किस चीज़ की कमी है, क्या ऐसा काम किया जाए कि यहाँ जो इंसानियत तड़प रही है जेलों के अंदर के, उनके काम कोई चीज़ आ सके। तो उनको जो जवाब दिया गया आगे से, तो वो एक ही चीज़ थी कि यहाँ पे लैबोरेटरी नहीं है। अगर यहाँ पे लैबोरेटरी हो, तो यहाँ पे जो हज़ारों लोग बेचारे कैदी हैं, जिनका पुरसाने हाल कोई नहीं है, तो बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। तो उस वक़्त सैफ भाई ने फौरी तौर पे एक माइक्रो लैब गिफ्ट की अडयाला जेल को और मेरी मालूमात के मुताबिक, मैं मुमकिन गलत भी हो सकता हूँ, कि ये फैसिलिटी सिर्फ लाहौर, कराची और पिंडी में अडयाला जेल के पास है और बाकी जेलों में ये फैसिलिटी नहीं है। तो ये वो चीज़ थी कि जो सैफ भाई ने गिफ्ट की। उन्हें नहीं पता था कि कल को ये चीज़ हमारे काम आनी है और उनके काम कैसे आई। लास्ट टाइम जब 2 तारीख को उनकी बेल थी, सॉरी उनकी डेट थी कोर्ट में, और जैसे ही वो वापस पहुँचे जेल, तो उनके होंठ बिल्कुल रेड थे। उनको नहीं पता था, लेकिन देखने वालों ने कहा कि खैर है, आपने पान खाया, क्या किया है कि ये क्या आप के होंठ इस तरीके से क्यों हो रहे हैं? तो जब उन्होंने टिश्यू यूज़ किया तो दैट वाज़ ब्लड, खून आ रहा था। उनके मसूड़ों में से भी ब्लीडिंग हो रही थी और फिर जब उन्होंने अपने जिस्म को देखा तो जगह-जगह दाग थे, जैसे ब्लड जमा हुआ होता है और किसी जगह पे ब्लू निशान है, किसी जगह पे रेड निशान है। तो उन्हें फौरी तौर पे जेल हॉस्पिटल में ले जाया गया और जब वहाँ पे उनका टेस्ट किए गए, तो वहाँ ये चीज़ सामने आई कि उनके जो प्लेटलेट्स, जो सेल, जिसे कहते हैं व्हाइट सेल्स, वो बिल्कुल नीचे आ चुके हैं और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। अब खुदा का करना क्या हुआ कि ग्रेजुअली और स्पीडली उनके सेल्स नीचे आ रहे थे और रात के 1 बजे जब वहाँ पे टेस्ट किया गया जेल के अंदर, लास्ट तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद वो 19,000 थे उनके।
اس موقع پر جیل انتظامیہ نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور ان کو کرنا بھی چاہیے تھا، چونکہ ہائی پروفائل کیس ہے، دنیا کی نظر ہے اس کیس کے اوپر، اور صاحب بھائی چونکہ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہے اور یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، لہٰذا رات 1 بجے انہیں فوری طور پہ جیل سے باہر ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا، اور جب وہ وہاں پہنچے اور جب اس ہاسپٹل نے کسی لیب سے جب ان کا ٹیسٹ کروایا تو اس وقت ان کے جو پلیٹلیٹس کاؤنٹ تھے، وائٹ سیلز جو تھے، وہ 10,000 پہ آ چکے تھے، اور اس کے بعد یہ ویریشن ہوئی، اور ویریشن انتہائی خطرناک حد تک گئی، 2,000 پہ بھی گئے، 1,000 پہ بھی گئے، 4,000، 6,000۔ یقین کریں کہ جس وقت میں نے صاحب بھائی کو دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، ان کی انتہائی ویک کنڈیشن تھی۔ اس وقت کی بنائی ہوئی تصاویر اور ویڈیو اس ویڈیو کے اندر شامل ہے، اور ذرا اس کو دیکھیے گا۔ میں آپ تمام احباب سے صرف ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ تنقید کرنا بڑا آسان ہے، آپ کے معاملات ضرور ہیں، لین دین اپنی جگہ پہ ہے، آپ کی انویسٹمنٹ اپنی جگہ پہ ہے، ساری باتوں کو چھوڑ دیں۔ اب تو عدلیہ کے ججز نے بھی سوال اٹھا دیا نا کہ جب تک اس کے اکاؤنٹس کھلے ہوئے تھے کیا وہ دے رہا تھا؟ تو جواب یہ ملا کہ جی یس، دے رہا تھا۔ اس کے اکاؤنٹس بند ہوئے تو وہاں پہ آ کے معاملات خراب ہوئے۔ اس شخص نے ہمیشہ ایک بات کہی کہ میں خاندانی آدمی ہوں، میں نسلی آدمی ہوں، میں بھاگوں گا نہیں۔ اس نے ثابت کیا کہ وہ نہیں بھاگا، اس نے فیس کیا۔ جیل گیا تو اس نے کیا کہا کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، میں پلی بارگیننگ نہیں کروں گا۔ آپ مجھے تختہ دار پہ لٹکا دے لیکن میں پلی بارگیننگ نہیں کروں گا کیونکہ لوگوں کی امانتیں ہیں میرے پاس۔ اس شخص نے فیس کیا، وہ شخص آج بھی فیس کر رہا ہے۔ لیکن بیماری ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ کین یو امیجن کہ جن دنوں وہ ہاسپٹلائز تھے ان کے اوپر کیا گزر رہی تھی، ہمارے اوپر کیا گزر رہی تھی، اور ہم نے اس چیز کو 100% ٹاپ کانفیڈینشیل صرف اس لیے رکھا تھا کہ اگر ہم ڈسکلوز کر دیتے ہیں کہ صاحب بھائی کہاں پہ ہیں، ایک تو وہاں پہ ہزاروں کا مجمع لگ جانا تھا، پھر آپ کو پتا ہے کہ میڈیا ہوتا ہے، پھر جو باتیں گروپوں میں ہونی تھی وہی کام میڈیا نے بھی اٹھا لینا تھا۔ لے بھئی یہ نواز شریف والی بیماری آ گئی ہے جناب، یہ تو جی بس جیل سے ابھی فوری طور پہ کسی بھی ٹائم ان کے آرڈر ہوں گے اور یہ پاکستان سے باہر ہوں گے۔ ریزن میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی کہ بیگم کلثوم نواز شریف صاحب کی بیگم صاحبہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، کہ جب وہ بیمار تھیں، جب وہ ہاسپٹلائز تھیں، اور نواز شریف صاحب کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں وہ ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے ان کو بار بار کہہ رہے تھے میں بہو جی ہوں، میں بہو جی ہوں، کلثوم بولو، لیکن وہ کومے میں تھی۔ تو اس پہ کیا کیا کمنٹ نہیں ہوئے تھے کہ یہ پوری فیملی ایکٹر ہے، دیکھیں کس طریقے کی ایکٹنگ ہو رہی ہے۔ لیکن وہ پھر باتیں کرنے والوں کو اللہ معافی دے، میں نام نہیں مینشن کرنا چاہوں گا، اللہ انہیں بھی غریق رحمت کرے، تو وہ پھر کس بیماری میں مبتلا ہو کے اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ بیرسٹر اعتزاز احسن جیسے شخص نے پبلکلی میڈیا پہ آ کے اس نے معافی مانگی کہ سوری، ہمیں غلط انفارمیشن دی گئی اور میں معذرت چاہتا ہوں۔ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ معذرت بھی کیا کرتے ہوتے ہیں اپنی غلطیوں پہ، لیکن ایک ایسے وقت پہ بھی لوگوں نے نہیں بخشا سیف الرحمان خان نیازی کو، جو وقت اس کے لیے دعا کا تھا۔ دشمن کے لیے بھی لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو صحت دے، اللہ تعالیٰ برے وقت سے دشمن کو بھی بچائے۔ تو جو اس وقت کی گفتگو تھی لوگوں کی، آج میں نے ان کی یہ ویڈیو بھی آپ کو اس میں نظر آ رہی ہوگی، ان کی تصاویر بھی نظر آ رہی ہوں گی، آپ ان کی زبان کو غور سے دیکھیں، ان کے ہونٹوں کو غور سے دیکھیں، آپ ان کی باڈی کو آپ دیکھیں، ان کی ویکنس کو دیکھیں، ان کی کیا کنڈیشن ہے۔ اور آخری بات جو خاندانی ذرائع سے جو مجھے پتا چلا ہے، ان کے پلیٹلیٹس کاؤنٹ
پھر تھوڑے سے ڈکریز ہوئے ہیں، لیکن تھوڑے سے ڈکریز ہوئے ہیں، صحت ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ تو تمام احباب سے دعا کی درخواست ہے کہ صدقے دل سے ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ پاک ان کو صحت دے، لمبی زندگی دے۔ وہ ان 5 لاکھ خاندانوں کے کسٹوڈین ہیں اللہ کے بعد، اور اللہ پاک ان کو صحت دے اور وہ بہت جلد ہمارے درمیان ہوں، اور ان تمام احباب کو جنہوں نے اس وقت بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ ہمارے پاس یہ بھی رپورٹ ہے، ہمارے پاس یہ بھی رپورٹ ہے، راجہ ریاض یہ سارا ڈرامہ کر رہا ہے، اس پورے ٹوپی ڈرامے کے پیچھے ہاتھ ہی راجہ ریاض کا ہے۔ تو اس وقت جو راجہ ریاض پہ گزر رہی تھی، انفیکٹ خاندان کے علاوہ ہم صرف 3 لوگ تھے جن کو اس چیز کی خبر تھی کہ سیف بھائی انفیکٹ اس وقت کس کنڈیشن میں ہیں۔ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ اس عرصے کے دوران ایگزیکٹ 41 یونٹ ان کو وائٹ بلڈ سیلز کے لگے۔ وہ کس طریقے سے ارینج ہوئے، کہاں سے ارینج ہوئے، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، لیکن وہ ایک برا وقت تھا۔ میں کہتا ہوں وہ ایک بڑا بھیانک وقت تھا۔ وہ جو لمحہ لمحہ تھا، وہ جس طریقے سے گزر رہا تھا، یو کین ناٹ امیجن۔ تو خدا را وہ خاص سیف الرحمن خان نیازی ہوں یا کوئی بھی شخص ہو، جب کسی شخص کے لیے آپ سنیں، کم از کم بیماری کے لیے سنیں، کسی مصیبت کے لیے سنیں، اگر اس کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے تو یہ جو منفی پروپیگنڈا جو اپنے اندر کا بھرا ہوا جو گند جو ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا شیشے میں اپنی شکل نظر آتی ہے، تو وہ جو شکل نظر آتی ہے اگر اس وقت زبان پہ منہ پہ ٹیپ لگا لی جائے، تھوڑا سا غور کر لیا جائے کہ خدا نہ کرے کل یہی کام میری فیملی میں ہو جاتا ہے، میرے ساتھ ہو جاتا ہے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ جب تک وہ شخص جس کے اوپر میں بہتان لگا رہا ہوں وہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ تو خدا را بہتان تراشیوں، الزام تراشیوں سے باز آ جائے، اور اس ویڈیو کو بار بار ذرا غور سے دیکھیں اور اس کو اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔